ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دہاڑیوں کا حساب کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا؟ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزار چکا ہوں، میں نے کمایا کیا؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک سٹو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے خشک سٹو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں۔ تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو، تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی سب قید رحمت اللہ علیہ گزرتے گزرتے ایک پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ مریدین نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا اور سوچنے لگے آج حضرت کو کیا ہوا، کہاں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے یہ ڈھیر تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ یہ تو نئی بات سنی، گندگی سبق دینے لگ گئی، کیا سبق؟ فرمانے لگے یہ سبق دے رہا ہے کہ کل میں مٹھائی کی صورت میں رکھا تھا، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا، پھل فروٹ کی صورت میں تھا، غلے اور اناج کی شکل میں تھا، ہزاروں قسم کی شکل میں تھا۔ اے انسان ایک رات تیری صحبت میں گزاری، میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کا حساب کیا کرتے تھے، اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ، کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ اس نے انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے۔ اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مرتبہ اتنا بڑا اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد سب سے اخیر میں لائے. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے. نعرہ تکبیر، جان رسالت. لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا آخر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا. اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام. اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے. مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں؟ یہ بات اصل میں عشق کی ہے. جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے. ڈپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتی ہو، پھڑو اس نو کہہ رہا ہے پھڑو. حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟ اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے. تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے. محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، وہ میری جا چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے. یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے. ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں. جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا. اندھا لنگڑا للا جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا. جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے. ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں. اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے. اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی. اجی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی
बरेलवी, अहले हदीस, तीनों मकतबे फिक्र के उलमा की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, 14 अगस्त सन 47 से लेकर, समझना, 14 अगस्त सन 47 से लेकर आज 16 अप्रैल सन 81 तक का जिम्मेवार हूं कि आज तक किसी मकतबे फिक्र के आलिम ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं की। मैं तो दूसरों का भी जिम्मेवार बनता हूं। कोई बरेलवी आलिम, कोई अहले हदीस आलिम, कोई देवबंदी आलिम साबित करो, मुकदमा चलाओ, तुम मौलवी को तकरीब पसंद मुल्क के टुकड़े करने में साबित तुम करो, फांसी कारी हदीस को लगा देना। शर्म की बात है, कुरान के लिए कारी हनीफ डोली फैलाकर भीख मांगता है, कॉलेज के लिए अरबों रुपया गवर्नमेंट देती है, और कॉलेज की पैदावार वो है जो मुल्क को तबाह कर रही है। 16 साल तेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, मगर तेरा जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं बनता। तू तो साडे मत्थे लगे होया, पैदा होया तो बांग आसी दी, तेरी मां का निकाह आसी पाया, तेरा प्यो मरेगा जनाजा आसी पड़ा, साडे को लस के जाएगा कितने? कुछ अकल करो, एक मिजाज बना हुआ है। और अगर रिजल्ट देखो ना, मिडिल का, मैट्रिक का, कॉलेज का, एफए का, बीए का, हमारे अरबी मदरसों के मुकाबले में रिजल्ट ला के दिखाओ। तुमने 100 नंबर के पर्चे रखे हुए हैं, 40 भी ले ले तो पास है, 60 नंबर कम ले ले, हमारे यहाँ कुल 50 नंबर है और ये उलमा पौने 40 करके फेल कर देते। तुम्हें दीन की कैसे कदर हो, तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा, तुम्हारा इसमें खर्च कुछ नहीं हुआ। सुल्तान आलमगीर सबका दो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है दिल्ली का, दर्रे खैबर से लेकर चाटागांव की पहाड़ियों तक सुल्तान आलमगीर की बादशाहत है। मगर दीनदार इतना है, तवज्जो करना, बादशाह आलमगीर को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह को 5000 हदीस शरीफ जुबानी याद थी। और आजकल की हाई तालीम के बारे में तुम्हें बताऊं, कई कितने सालों की बात है, आम खास बाग में जलसा मुल्तान में एक वजीर आया, तकरीर करने से पहले कहने लगा, पढ़ो दुरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तालीम बहुत हो गई है। आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे, रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया, मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया, फरमाते हैं मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में जब से होशो हवा संभाला है, उसकी एक दिन भी सफर में, हदर में, दुख में, दर्द में, बीमारी में, कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने जनाजा रखा है, सारा दिल बीत गया, उलमा मौजूद है, मुहद्दिसीन मौजूद है, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, काजी मौजूद थे, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की जुर्रत नहीं करता। कभी ना कभी दुख में, दर्द में, शादी में, गमी में तहज्जुद की नमाज चली जाती है, कोई जुर्रत नहीं करता। असर का वक्त हुआ, बादशाह आलमगीर उस्ताद मोहतरम के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले तुझे क्या मिला, दुनिया से जाते जाते मेरा राज खोल गए। मैं समझता हूँ, जानता हूँ किसके बारे में लिख के गए हो, किसे हुक्म दे के गए हो, मगर अल्लाह वाले ये तो बता, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि तेरे सिवा मेरे
کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل. عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا, دنیا میں میرا راز کھول دیا, اب میں بڑا مشکل میں ہوں. اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا. اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں. میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں, میرا اللہ مالک ہے. کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو, میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی, ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی, تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا. ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں, کوٹھی میں, مکان میں, دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا. ہر چیز مکان میں آئے گی, دنیا دار آئیں گے, چھوٹے بڑے, امیر و غریب بنگلے میں ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے, مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے. جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند, جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند, جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند. جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے. اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ, اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ, ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ, ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ, چاروں طرف بیٹھے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے ڈالا. داخلہ تو ملنا نہیں, ٹھوکنا ہی پڑے گا. آج قرآن یاد آیا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے. موٹر کار زندوں کے لیے, ہوائی جہاز زندوں کے لیے, ریل گاڑی ہوائی تمام سواریاں, تمام سبزی ترکاری, پھل فروٹ, عورت مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے. اور لوگوں انصاف کرو, ہر چیز زندوں کے لیے, خدا کا قرآن مردوں کے لیے پڑھنا چاہیے جی. بڑا سوال ہے جی, بڑا سوال ہے جی. جتنا قرآن پڑھے سو خبر ہے. عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی. اب یہی وجہ ہے نا عقل سکھانے نہیں. یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا, مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا, تمہارا تو نہیں کیا. جو آدمی ہاتھ میں دل ختم دلایا کرتا تھا ہم سال میں بھی نہیں دلواتا. یہ ہمارا نقصان نہیں. جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے. ہمارا نقصان نہیں. پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے. نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو, مردوں کو نہیں کریں گے. یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے. جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوجوان
تھے یا جوان تھے، امیر تھے، غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا. اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان بن نورین، یہ علی مرتضیٰ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم سے راضی. یہ میں بھوکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ دیکھو انہیں صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، درست تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں. نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات. اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانب کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں. کمل کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ کمل کا کیا بگاڑو گے جن کا مالی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ بچے کو دیکھا کرنے چلا گیا. تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پچھاڑا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کس چھوڑا. کہڑے علاقے دے رہے نارا صرف معاملے نو کٹی کے اندر. ارشاد فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا. تم نے بھی تجویزیں بنائی، میں نے بھی تجویز بنا لی، میری تجویز کامیاب رہے گی. چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے. نبی کو اڑا دو، ختم کر دو، قتل کر دو. ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی. سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے. اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر. عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے. اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے. میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صداقت صدیق، عادت فاروق، جائے عثمان، جان علی، سیاست معاویہ. آج تو لے جانے کا مزہ آئے گا. الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو. الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو. ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا. نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی.
खरीद ले गई। एक दूसरे को बराबर न कहने लगे, क्यों है बदमाश, मेरी आंख मिट्टी फेंक दी। उसने कहा पहले फेंक कर फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। करवाए तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की मालिश करने। अबू जहल जो है आंख से क्या देखता है, हुजरे के चारों तरफ मातम हो रहा है। अरे लगा भले लोगों, ये क्या शुरू किया तुमने, ये कबड्डी कबड्डी कैसी हो रही है। अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता, पर है परवरदिगार मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है। इस वक्त अमानत वापस कैसे करूं, और अगर अमानत रह गई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम है सच्चे आशिक, अमानत रख कर वापस लेके तो दिखाओ। हम दीवाने हैं, हम परवाने हैं, कोई अमानत रख कर लेके तो दिखाए। उधार वसूल नहीं होता तो अमानत कौन वापस करे। सहाबा किराम बोलो जवान थे, यहूद नसारा ईसाई लोग 2-2 साल के लिए सफर में जाते थे, अपनी जवान खूबसूरत बच्चियों को सहाबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे। हमेशा ऐसा होता रहा, कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी काफिर ने काली कमली वाले के गुलाम के जिम्मे तोहमत ना लगाई। उन्होंने गैर की आबरू की हिफाजत की, गैर की इज्जत की हिफाजत की। आज हमसे अपनी हिफाजत नहीं होती। अब तो लोग यूं लग गए कहने कि घर में औरत बिठाने से कीड़े लग जाते हैं, औरत को कीड़े खा जाते हैं। अच्छा, सारे भी कीड़े खा गए कि तेरी बाकी है। अब तो बड़ी लेजे हो रही है कि औरत यूं है, औरत बड़ी शय है, औरत बड़ी यूं है। ये आज पता चला औरत ऐसी है, पहले कभी पता नहीं चला था कि औरत क्या हुआ करती है। हमने तो एक दिन अखबार जंग में ये भी सुना था ईद उल फितर के बाद कि पाकिस्तान की गरीब मुल्क की गरीब खवातीन ने, बिल्कुल गरीब खवातीन ने बाल बनवाने और कटवाने पर ईद उल फितर के मौके पर, रमजान वाली ईद के मौके पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। अखबार जंग ने लिखा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ सच्ची बात कि अगर ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे देती तो मैं मदरसा चलाता, मस्जिद बनाता, मैं ही दुआ कर देता, या अल्लाह सारियों को गंजी कर दे। पर मेरी दुआ की ये कायल नहीं। और अखबार में लिखा था कि इतना रश पड़ा कि रास्तों को लाइन लगी रही, और लाइन में जहां लड़कियां थी, 9 उम्र छोकरियां थी, अखबार में यह भी लिखा था कि नानी अम्मा दादी अम्मा भी लगी हुई थी। यानी लाइन में जहां लड़कियां बड़कियां थी वहां पुराने पीपे भी लगे हुए थे। ईमानदारी से बतलाओ, जब पुराने पीपों का मुल्क में हाल ये हो फिर हम क्या करें। तहजीब देखिए और इल्जाम मानिए को। बस जी ये जड़े मुल्ला है ना, ये घिन के बैठ गए। क्या बात कहने वाला कभी नहीं हटा करता। दुनिया में हमेशा ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने सच बात कही और मुसीबत उठाई। जाओ हिंदुस्तान सतावल की जंग आजादी की तारीख पढ़ो, दिल्ली की बाजार में नहीं हुआ, एक के ऊपर से गुजरा दूसरा उठ के भागा नहीं। आंख खोल कर आसमान को देख रहे थे, कलमा शहादत पढ़ रहे थे। 3000 के 3000 कीमत बन गया, कुचले तो गए, शहीद तो हो गए, पर ईमान का सौदा एक ने भी न किया। नारे
تکبیر! انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے اگر کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پڑھدا ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پڑھدا بھلا پڑھ کے کی کرے پکڑ کے کتا دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے مولانا جعفر تلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا, اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا, جب میں چلتا تھا چار انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا, اپنی ضعیفی پہ ترس کھا, اپنی ناتوانی پہ ترس کھا, بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے بال تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں, او جی آسی جلسہ کریے نا CID والا کوئی نہیں آندا, آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نچے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا نہ. بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا؟ تو ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دل میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات کو کیا ملے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر تلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز پر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تلیسری, مولانا یحییٰ پٹنہ والے, مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, اچھل رہے ہنس رہے خوشیاں رہے. وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے آدمی کا دم نکل جاتا ہے, تم تو اچھل رہے ہو بڑے خوش ہو رہے ہو. تو کہنے لگے کہاں ہے کہاں شہادت اور اسی کو کہتا لیے پھرتی بلبل چوچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا. انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا فل بینچ, پتہ نہیں انگریزی پڑھا وہ نہیں نا, آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے, میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی. مولوی تو خوش ہو رہے کون سے ابھی کوئی ختم کی خبر نہیں تھی کہ نہیں کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنا وہ تو اچھل رہے ہیں, مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے, خوشیاں منا رہے. سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے, آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں, بڑے اچھل رہے ہیں.
एक अंग्रेज का लगा साहब क्या हुआ, कहने लगा मजे हो गए। बात क्या बनी, मैंने कहा मकसद मिल जाए तो और क्या चाहिए। अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। परवरदिगार आलम के हुक्म से अल्लाह मियां के महबूब के दरवाजे पे हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह तेरे हुक्म पर, तेरे कुरान पर सर कटा के हम आ गए। अंग्रेज कहने लगे, वो फुल बेंच पर बैठा, दोबारा फिर बैठो। हाँ, और कहीं ना कुछ काम होता ही नहीं अंग्रेजों को, और अंग्रेजी वालों को सिट डाउन ये करते रहे। बैठ गया। फिर जज बोला कि मौलवी की फांसी का हुक्म कैंसल। बोलेगा क्यों, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना। मौलवी खुश ना हो। वो फिर परवाना आया, उसने कहा मौलवियों कि जी तुम्हारी फांसी का हुक्म कैंसल हो गया। मौलाना जाफर तनीसरी फरमाते हैं हम तमाम के तमाम बैठ के रोने लगे और पढ़ने लगे, ला तकूनु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। हम तो मुंतजिर थे, उसकी राह में मौत आएगी, उसके नाम पे मौत आएगी, उसके काम में मौत आ जाएगी। और अल्लाह पाक फरमाएंगे बल मौला फरमाते हैं कि हमें फांसी का हुक्म तो कैंसिल कर दिया गया। हमने जब सुना था तो हमने रात से ही घास के तिनके चबाकर रोजे का इरादा कर लिया। अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो रोजादार होके जाना चाहिए। और तुम रोजे रखोगे दूध जलेबी खाकर, तुम रोजे रखोगे डबल रोटियां खाकर, कोफ्ते खाकर, और इन अल्लाह के बंदों ने रोजा रखा घास के तिनके चबाकर। हाँ, तुम तो फिर भी कहीं नहीं रखते। जिसको देखो ना तो भी समाज रोजा नहीं रखा, अजीब वो तभी खराब है। और ईद वाले दिन अगली सफ में शाम को अगर चांद का पता ना से मौलाना चांद की चला नहीं आई, जिसने एक रोजा नहीं रखा। तो एक मर्तबा यहाँ पाकिस्तान में यूनान के जमाने में ईद का चांद हमेशा तो शाम को नजर आता है ना, रात के 2:30 बजे नजर आया था। हम मौलवी सारे अकड़ गए, मतलब ईद नहीं, हम नहीं पढ़ाते। मुल्तान के मौलवियों का इत्तेफाक था उस समय में, सारे अकड़ गए। तो वो जेल से एक पठान को लाए, सरकारी लोगों को तो पढ़ थी ना। अब वो पठान ने जब ईद की नमाज पढ़ाई तो उसने बजाय 6 तकबीरों की 12 ठोकी। वो कहने लगे कि खान साहब नमाज नहीं हुई। कहने लगा हो क्यों, कि तुमने तकबीर 12 कही। लगा अच्छा है ना, ज्यादा बोलना है ना, कम तो नहीं बोलना। यदि सजदों आना चाहिए और मैं नमाज नहीं हुई, कहने लगा तुम्हारे बाप का मुलाजिम इधर कैद काटता है कि तकबीर पकाता है। बड़ी किस्मतों वाले हम लोग हैं, ईद का चांद कभी शाम को है कभी सुबह। अल्लाहु अकबर। अजीब लोग हैं और अजीब ज़हनियत है। मौलाना जाफर तनीसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फांसी का हुक्म तो कैंसल हो गया, मगर हम तीनों की पिटाई शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाह। उधर रोजा, इधर अंग्रेजों की मार। ये थे वो लोग जिनको कुरान करीम कहता है फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार। जब हमें होश आया बादली रात आ चुकी थी, बाग में पड़े थे, घास के तिनके तोड़कर मुंह में चबाकर 7 दिन की टिकट वाला रोजगार कर दिया। ये थे वो लोग जिन्होंने सहाबा किराम से शुजाअत सीखी, कुर्बानी सीखी। तो बात यहाँ से चली, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मेरे महबूब चलो, अर्ज़ किया मेरे पास अमान से है।
یہ علی ہے ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے تو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے, میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا, کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور اس طرح ہو نبی پاک کا. فرمایا سو جا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے. اے علی وجود ہو تیرا, بستر ہو میرے محبوب کا, 3-4 گھنٹے ہو, سو جا. اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نہ ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے لیے, میرے نبی کے لیے بستر بن جا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, تمام دنیا مانتا ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پر, بولو تھوڑے تھوڑے نیند آ جائے گی ورنہ تمہیں, علی کے بستر پر سو گئے. تیرے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے نیند آتی ہے, بھائی کو پکڑ کے ڈاکو لے جائے نیند آتی ہے, تمہارے رشتے دار عزیزوں اقربا کو اگر کوئی لے جائے تمہیں نیند نہیں آتی. اور وہ علی کہتا ہے کہ اب بکر کے حوالے نبوت ہو گئی اور خود سو گیا. اگر صدیق نبی کا دوست نہیں تو حضرت علی کو نیند نہیں آ سکتی. یا پھر اس بات کی تصدیق کرو کہ حضرت علی سوئے. اگر سونا مان لے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت علی کے عمل نے, حضرت علی کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ آج وہ خطرناک رات ہے. اگر میں ہوتا نبی کے ساتھ تو خطرہ تھا, صدیق ہے, لہذا دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت علی کے عمل نے, قول نے, کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں, زمین پہ کوئی نہیں, آسمان نیچے کوئی نہیں. اس لیے حضرت علی کو نیند آئی. اور آج اب دل نہیں تھا جب حضور صدیق کے پاس گئے, اڑ کے کھڑا ہو جاتا, دیکھو جی اتنے چلے حوالے کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں گا, خطرناک رات ہے, مجھے کسی کا اعتبار نہیں. میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا, سہیل تیرے دروازے پہ آیا, تمام صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے. ہجرت والی رات اور کالی کمنی والے صدیق دروازے پہ خود تشریف لے چلو. اللہ کے حکم آئے یا خود آئے؟ صدیق دروازہ کھٹایا, ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا دوڑا باہر آیا. عرض کیا مجھے بلایا ہو, آپ نے کیوں زحمت کی رات کو تشریف لائے, میں خود تھوڑے آؤں, خود بھیجا. اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے, چلو میرے ساتھ. اگر آج کوئی پولیس سے چھپنا چاہے یا دشمن سے چھپنا چاہے, ایسے کہ گھر پہ جاتا ہے کوئی جو فوراً پکڑوا دے, بلکہ ایسی جگہ جا کے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جان لڑا دے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے. تم تو اتنے سارے, اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں. فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کر جلدی نکلا. عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے. فرمایا کوئی خچر, کوئی گھوڑا, کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا. عرض کیا میرے آقا اب تک ابو بکر زندہ ہے, میں آپ کی سواری ہوں, آپ میرے شاہ سوار ہیں. اور میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا. تشریف لے جانے لگے. صدیق کی بیٹیاں کھڑی ہیں, رحمت والے ہاتھ سر پھیر رہے ہیں. چلا اگر نبی خواب میں آ جائے تو وہ جگہ برکت والی بن جائے, اور جہاں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تشریف لاتے رہے وہ گھر آج بھی برکت والا نہیں. سیدہ آسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, آسما بتا نہیں ہم کہاں گئے, بتایا نہیں. نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت آسما سے بات کہی نا. نبی کو یقین ہے کہ یہ آگ ہے ابو بکر کی,
जानती है अगर बता नहीं सकती। तेरे थोड़े वर्गे तो बच्चे उसमें लेने वाला अगर दरवाजे आए ना, छोटा बच्चा बाहर निकलता है, फिर अब्बा जी को जा बताता है कि फला आदमी बुला रहा है, बाहर आके कहता है अब्बा जी कह देने थे घर कोई नहीं, कौन भी मराया थे मारना ना आया। तेरे जैसे बच्चे थे सिद्दीक के। और आजकल तो फख्र करना चाहिए, हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो कंजरियों के गाने बड़े जल्दी याद करते हैं। और माँ बड़ी खुश तोतली जुबान से जब बच्चा आता है ना, शाह खामिन के पास बैठकर कान पकड़ कर बताती है तो तेरे बेटे ने कमाल कर दिया गानों कंजरी का। औरतों के गाने सुनते हुए मर रहे हो, जिंदगी गुजारने पर भी लानत है और इस मरने पे भी लानत है। बजाय दुरूद शरीफ के, इस्तिग़फ़ार के, कलमे के, कुरान की तिलावत के, आज कंजरियों की गाने सुनते हुए, ढोल ढपले सुनते हुए मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इस पर नाच करते हैं लोग। सुबह एक दूसरे से मिलते हैं ना, रात टीवी पे बड़ी इबरत आमोज स्टोरी थी, इबरत आमोज टीवी पे और कहीं नहीं। कुरान में कभी इबरत न मिली, नबी के फरमान में कभी इबरत न मिली, सहाबा किराम के अक़वाल में कभी इबरत न मिली। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान, चांद सूरज सितारे, दरख्त खजर, फूल पत्ती, सब्जियां तरकारियां बहार देखकर कभी इबरत न मिली। टीवी देखकर यक मिलेगी क्या कहना, ऐलान न किया कर वरना अमरीका के साइंसदान करके ले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कि पाकिस्तान के लोग टीवी देखकर बहुत ज्यादा कल्ब हो गए हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अबू बकर उठा के लेके चले, पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। उलमा किराम ने लिखा पहाड़ के चारों तरफ पत्थरों से आगे सिद्दीक जरा मेहरबानी कर इधर ला, चक्कर खा के चढ़, नबी को इधर ला, दीदार करा, दीदार हो नबी का। पत्थरों को दीदार का शौक हो सकता है, दरख्तों को शौक हो सकता है, पत्थर के टुकड़े गवाही देते हैं, चंद सूरज गवाही दे सकते हैं। आज मुसलमान दीन के हकों में गवाही देने से काफिर है, इसलिए कि मरना याद नहीं। अगर मरना याद होता इस तरह की बातें कभी ना करते, सारी जिंदगी में इस तरह की बर्बादी ना डालते। इसी को कहता है इरादा जलुआ ला यस्ताखिरून सारऊ वला यस्तक़दिमून। सारी अल्लाह वालों के जुर्म में ये चीज लेंगी। हज़रत लाहौरी है सुबकैद रहमतुल्लाह अलैह, तक़सीम से पहले अंग्रेज ने हुक्म दिया कि अहमद अली लाहौरी के घर की तलाशी लो। एक सिख है, तलाशी लेने के लिए हजरत के घर पे आया, इधर देखा उधर देखा, यहाँ देखा वहां देखा, हैरान होकर के क्या लगा मौलाना दस्तावेज तो क्या मिलनी थी, नमक नहीं, मिर्च नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, और ये चीजें रखने के बर्तन भी नहीं, खाते कहाँ से हो, से खाते हो। मौलाना ने फरमाया कि तेरा काम पूरा हो गया, जा तू अपने घर जा, अपना काम कर, तुझे इस बात से क्या गरज है। नहीं बना, पूछ के जा कि खाते कहाँ से। हज़रत ने फरमाया अल्लाह खिलाता है हम खाते हैं, वही पिलाता है हम पीते हैं, हम उसकी मखलूक है, वो हमारा खालिक है। बड़ी देर तक सोचता रहा, इसके बाद 50 रुपए निकाल कर हजरत लाहौरी को देने लगा। काफिर था, ठीक था, मेरे तेरे वर्गा होगा ना, फौरन पकड़ कर जज़ाकल्लाह, जज़ा फड़ाओ जी जज़ाकल्लाह। लाहौरी कहने लगा बात सुनो, तुम तो काफिर हो, मैंने जब से होश संभाला तक बेनमाज के हाथ का टुकड़ा रखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मौदानी साहब का खूबसूरत सा बयान। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को बयान जरूर पसंद आया होगा।